سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کر کے مانگا کہ یا اللہ عمر عطا کیجیے، یا اللہ عمر عطا کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا تکمیل تک پہنچی، اللہ پاک نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت دی، اور ایک وہ وقت آیا مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکومت کی، آدھی دنیا پہ حکومت، کیسر و کسریٰ دنیا کی سپر پاور طاقتیں جو تھیں ان سے ڈرتی تھیں، ان کے نام سے ڈرتی تھی۔ اپنے اندر عاجزی مسکنت ایسی تھی، سادگی ایسی تھی کہ زمین پہ لیٹ جایا کر، سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو جایا کر، سادہ کھانا کھاتے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا جب مسلمانوں کی فتوحات کافی ہو گئیں، ایران فتح ہو گیا، کیسر و کسریٰ فتح ہو گیا، یہاں سے مال غنیمت گیا۔ یہ ایران کے بادشاہ کا جو تخت تھا نا، وہ 170 ہاتھ لمبا تھا، جس پہ تقریباً لکھا یہ ہے کتابوں میں 53 من اس کے اوپر گولڈ لگا ہوا تھا، سونا لگا ہوا تھا، اور 1200 من چاندی لگی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی فتوحات ہوئی تو ایسا سب کچھ ہوا، کیسر و کسریٰ مغلوب ہوئے اور مسلمان غالب ہوئے، مال غنیمت مدینہ کی گلیوں میں پہنچا۔ صحابہ نے سوچا کبھی وہ وقت تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر بڑی مشقت کرتے ہیں، بڑی تنگ زندگی گزار، کبھی مسلمان کمزور تھے مالی اعتبار سے تو ہم تنگی برداشت کرتے تھے، اب تو مسلمان طاقتور ہو چکے ہیں نا، تو مشورہ کیا کہ حضرت امیر کو مشورہ دیں کہ آپ کچھ کھانا اپنا زیادہ کر لیں، کچھ مال بیت المال سے کچھ زیادہ تنخواہ کر لیں۔ مشورے میں یہ ہوا کہ بالکل ہونا چاہیے، لیکن اب ڈر رہے ہیں کہ جا کے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہے کون۔ آخر میں مشورے میں یہ طے ہوا، امی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عمر کی بیٹی جو حضور کی بیوی تھی، یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیغام لے جائیں۔ عمر کے پاس گئیں، جب جا کے یہ پیغام دیا کہ ابا جی میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں، آپ بڑی مشقت برداشت کرتے ہیں اپنی جان پہ، بڑی تنگی والی زندگی گزارتے ہیں، کم کھانا کھاتے ہیں، آپ اب تو فتوحات ہو چکی ہیں، مسلمان غالب آ چکے ہیں، مال غنیمت بہت آ چکا ہے، کچھ آسانی اپنے لیے کر لیں۔ تو لیٹے ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور غصے سے بولے آپ کو یہ مشورہ دیا کس نے؟ آپ کو یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ مجھے بتا دیں تو میں ان کی خوب پٹائی کروں جا کے۔ آپ آئی ہیں میرے پاس، آپ کا اکرام ہے، آپ نبی کی بیوی ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی میں بتائیے 2 مرتبہ 2 ٹائم کھانا کھایا؟ کبھی ایک ٹائم میں 2 کھانے کھائے، 2 سالن کھائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نرم بستر اپنا بچھایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا پسند کیا کہ میرا ہر وقت نیا لباس ہو؟ جس طرح کی ہو، جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہج پہ زندگی گزار کے چلے گئے، میں اسی قدموں پہ اپنے قدم رکھتا جاؤں گا تو منزل تک پہنچوں گا۔ جس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی گزار کے گئے، اگر میں انہی قدموں پہ قدم رکھتا چلوں گا تو میں منزل پہ پہنچوں گا۔ تو مجھے نہیں ان چیزوں کی ضرورت، فتوحات بے شک ہو چکی، ایسی سادہ زندگی، پوری دنیا پہ غالب آنے والے حکمراں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار بتایا عمر جنتی، بلکہ جب معراج سے حضور واپس تشریف لائے تو کہا کہ میں نے ایک محل دیکھا، ایسا عالی شان، ایسا خوبصورت، اس کے کئی فضائل بیان کیے کہ میرا دل چاہے کہ میں اس کے اندر چلا جاؤں، پر وہ ایک قریشی نوجوان کا تھا، میں اس کی غیرت کی وجہ سے اندر نہیں گیا۔ رسول اللہ وہ کس کا تھا؟ عمر وہ آپ ہی کا تو تھا، یعنی حضور ایسا خوبصورت محل، یا رسول اللہ میرا بھی تو آپ کا تھا، آپ چلے جاتے۔ بارہا حضور نے جنت کی بشارتیں دیں، لیکن اس کے باوجود کیا پوچھتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے، اے حذیفہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو منافقین کی لسٹ دی ہے، ان کے بارے میں بتایا، کیا میرا نام تو ان میں نہیں ہے؟ یوں فکر کیا کرتے کاش کہ مجھے ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، زمین پہ چہرہ اپنا رکھ کے رگڑتے، اے عمر اگر تجھے خدا تعالیٰ نے معاف نہ کیا تو بنے گا کیا تیرے ساتھ؟ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے قدم پھونک پھونک کے رکھتے تھے، سنور کے چلتے تھے، سنبھل کے چلتے تھے، سمٹ کے چلتے تھے، اتنی فکر تھی ان کو اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں۔ ہم تو بالکل بے پرواہی میں زندگی گزار رہے ہیں، موت اور میت دیکھ کے ہم موت سے غافل ہوتے ہیں، اور آخرت کی فکر تو ہونی کہاں ہے۔ جن لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بارہا بشارتیں دی، جنتی ہونا بتایا، ان کو اتنی فکر ہے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا بننے والا کیا ہے، اور اس قدر غفلت کے نماز کی بھی توفیق نہ ہو، اس قدر غفلت کے خدا کا کبھی ڈر دل میں نہ ہے، جبکہ خدا تعالیٰ کو اپنا ڈر انسان کے دل میں بہت پسند ہے، مسلمان کے دل میں اللہ پاک کو اپنا ڈر، خوف بہت پسند۔ ڈر کی وجہ سے جب ڈرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ جائے، اللہ پاک اس بندے کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ خوف کی وجہ سے جب اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو جنت اس پہ واجب کر دے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے نا اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے بخش دیجئے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس بندے کو پتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اس کو پتا ہے کہ میں معاف کر سکتا ہوں، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، جائیے میں نے اس کو بخش دیا۔ تو ہمیں بھی اپنی آخرت کے بارے میں فکر ہونی چاہیے، اپنے مقتداؤں کی زندگی کو دیکھ کے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، انہی کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا بننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد